بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ہجری میں جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو قریش کی مزاحمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد بات چیت کا سلسلہ بحال ہوا تو عروہ بن مسعود ثقفی قریش کا سفیر بن کر آیا۔ یہ قریش میں بڑے معزز تھے، بڑے ذہین تھے، جہاں دیدہ بھی تھے اور تجربہ کار انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا بڑا انہیں طریقہ تھا۔ کافی دیر تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرتے رہے۔ ابتدائے گفتگو میں ہی کہنے لگے، یہ آپ کے ساتھ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں، جذباتی انداز میں آپ کا ساتھ تو دے رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا یہ سارے آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے۔ ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے قریش کی مخالفت مول نہ لیں۔ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے اور آپ بھی اسی قبیلے کے ہیں، ذرا خیال کریں۔ اور کہنے لگا وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيفًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے، یہ بعد میں ہلکا بگوش اسلام بھی ہو گئے تھے، کہ میں یہ جو لوگ دیکھ رہا ہوں، جو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، یہ چھوٹے گھرانوں کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور جس وقت مشکل کا مقام آنا ہے آپ کی زندگی میں، کوئی مشکل وقت آنا ہے تو یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب ایک طرف یہ باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت و احترام کے مناظر بھی دیکھ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی محبت کے حیرت انگیز جلوے دیکھے تو اپنی رائے بدل لی، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں پہلے کہا تھا اس سے ہٹ کر کہنے لگا۔ جا کر قریش کو یہ جواب دیا، یا قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں کئی جگہ پر سفیر بنا کر گیا ہوں، میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس گیا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے اتنا احترام کسی کا نہیں دیکھا جتنا احترام محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ وہ آپ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جیسے پرندہ ایک جگہ پر بیٹھ جائے پتھر سمجھ کے تو وہ اڑتا نہیں ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سر اس طرح ہوتے تھے کہ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے اور احترام میں جھکائے ہوتے تھے۔ اور عروہ بن ثقفی کہتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ وَمَا يَحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ ان سے عزت اور عظمت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھتے ان کی طرف۔ جب یہ باتیں کی تو کہنے لگے کادوا یقتلون علی وضوئہ، اور ان کے اندر احترام اور محبت اس قدر ہے کہ جس وقت محمد وضو کرتا ہے اس کا جو وضو کا پانی گرتا ہے تو لگتا ایسے ہے کادوا یقتلون علی وضوئہ، وہ ایک دوسرے پر پانی کے پیچھے جھگڑ پڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگیں گے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وضو کا بچا ہوا پانی اتنی عقیدت سے لیتے ہیں اور اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں برکت کے لیے۔ ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه، اور اس کے بالوں سے کوئی چیز نہیں گرتی مگر یہ کہ وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بال مبارک ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ اس کو گرنے نہیں دیتے بلکہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور آخر کے اندر یہ کہتا ہے واللہ لقد رأیت قوما لا یسلمونہ لشیء ابدا، اللہ کی قسم میں نے صحابہ کی ایسی جماعت دیکھی ہے جو کسی قیمت پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام غور فرمائیں، جب تک عروہ نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا تھا تو رائے کیا تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مشکل کی گھاٹیوں کے اندر انہیں بلائیں گے تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور جس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت دیکھی، ان کی دیوانگی اور ان کی شیفتگی دیکھی تو فوراً اپنی رائے بدل لی۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر محبت تھی صحابہ کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے۔ بال مبارک اگر جسم سے جدا ہوتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ زمین میں دفن کریں بلکہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اتنی زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو مانا اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا، ان کے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی گزاری۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔